بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تجوید کلاس میں آج ہم پڑھنے جا رہے ہیں الف اور حمزہ میں فرق۔ یہ ہمارا تجوید کلاس نمبر 2 ہے۔ سب سے پہلے ہم الف اور حمزہ کی خصوصیات جان لیتے ہیں اور اس کے ساتھ چند مثالیں بھی لے لیتے ہیں تاکہ سمجھنے میں آسانی ہو جائے۔ تو شروع کرتے ہیں الف کی سب سے پہلے خصوصیات۔ حرف الف ہمیشہ خالی ہوتا ہے، اس کے اوپر اور نیچے کوئی بھی حرکت نہیں ہوتی، اور الف کسی لفظ کے شروع میں نہیں آتا، درمیان یا آخر میں آتا ہے۔ اب اس کی مثال دیکھیں۔ سب سے پہلے لام زبر الف لا، اس میں آخر میں آ رہا ہے لام الف لا۔ آگے ہے ایک اور مثال وکانا، واو کے اوپر زبر ہے، کاف زبر الف کا، نون زبر نا۔ اب یہاں پر بھی دیکھیں الف جو ہے درمیان میں آ رہا ہے وکانا۔ یہ تھی الف کی خصوصیات۔ اور اب حمزہ کی خصوصیات دیکھیں۔ حمزہ مختلف شکلوں میں ہوتا ہے، مطلب الف، واو، یا، ان تینوں حرف کے اوپر حمزہ کی علامت ہو تو اس کو ہم حمزہ ہی پڑھیں گے۔ حمزہ شروع میں، درمیان میں یا پھر آخر میں بھی آ سکتا ہے۔ حمزہ کی آواز سخت ہوتی ہے اور ایک جھٹکے کے ساتھ پڑھنا ہوتا ہے، اور جو سب سے بڑی بات ہے حمزہ کے اوپر کوئی نہ کوئی حرکت ہوتی ہے، چاہے وہ ساکن حالت میں ہو یا متحرک۔ اب یہاں پر دیکھیں الف کے اوپر زبر بھی ہے اور دوسری سائڈ پہ الف کے اوپر ساکن ہے، تو اس کو ہم حمزہ ہی پڑھیں گے، دونوں حالتوں میں حمزہ ہی پڑھا جائے گا۔ اب حمزہ کی پہلی 2 مثالیں لے لیتے ہیں۔ یستہزئون، اب دیکھیں یہاں پر حرف ہے اینڈ میں یا، اس کے اوپر حمزہ کی علامت ہے اور اس کے اوپر جو ہے نا پیش ہے، تو اس کو ہم حمزہ ہی پڑھیں گے، جیسے یستہزئون۔ آگے ہے بأسن، اب یہاں پر نظر تو آ رہا ہے الف، لیکن اس کے اوپر ساکن ہے تو اس کو ہم حمزہ پڑھیں گے اور ایک جھٹکے کے ساتھ پڑھیں گے، جیسے بأسن بأسن۔ حمزہ کی ان خصوصیات میں ہم نے ایک خصوصیات پڑھی تھی کہ حمزہ شروع میں، درمیان میں یا آخر میں بھی آ سکتا ہے، تو اس کی ہم 3 مثالیں لے لیتے ہیں۔ پہلی مثال وَأْتُونِي، اب یہاں پر اس لفظ میں درمیان میں حرف ہے الف، اس کے اوپر ہے ساکن، تو اس کو اب ہم حمزہ ہی پڑھیں گے اور جھٹکے کے ساتھ پڑھیں گے، جیسے وَأْتُونِي۔ سیکنڈ مثال دیکھیں جاء، حمزہ آخر میں آ رہا ہے حرف، اس کے اوپر زبر ہے، تو اس کو اب حمزہ ہی پڑھیں گے، جیسے جاء۔ اور تیسری جو مثال ہے سورۃ الفاتحہ کی پہلی لفظ ہے الحمد، اب یہاں پر جو الف لفظ آپ کو نظر آ رہا ہے یہ ہے حمزہ، اس کے اوپر کیونکہ زبر ہے تو اس کو اب حمزہ ہی پڑھیں گے، یہ شروع میں آ رہا ہے الحمد الحمد۔ اب ان تینوں مثالوں میں حمزہ شروع میں، درمیان میں اور آخر میں بھی آ رہا ہے، تو یہ تھی حمزہ کی خصوصیات۔ اس کے ساتھ ہی آج کا ہمارا سبق مکمل ہوتا ہے۔ دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں درست اور تجوید کے ساتھ قرآن پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔